على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسد الناس بالدنيا لوکا ابنو لوکائن رواه الترمذي والبيهقي في دلائل النبوة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں میں دنیاوی معاملات میں سب سے معزز شخص وہ نہیں ہوں گے جو سب سے بڑے لعنتی ہیں اور سب سے بڑے لعنتی کے بیٹے۔ دنیا کے معاملات میں اب اپنی ادھر دیکھ لیں، جن لوگوں کے نام کے زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، جن کو آپ اوپر اپنا سب کو جن کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، وہ جھوٹ سے بچتے ہیں۔ وہ تو لعنت اللہ علی الکاذبین کا کیا معنی ہے؟ جو جھوٹ ہیں ان پہ خدا کی لعنت۔ وہ سچ نہیں بولتے، وعدہ کر کے ہمیشہ اس کی وعدہ کرنے سے پہلے ان کا ارادہ وعدہ پورا نہ کرنے کو ہوتا ہے۔ کسی کا مال بھی کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، سارے الٹے کام کرتے ہیں، شراب بھی پی لیتے ہیں، بدکاری بھی کر لیتے ہیں اور زندہ باد کے نعرے بھی لگوا لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس قسم کے لوگ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ معاشرے میں معزز نہیں ہوں گے، اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی۔ قیامت تبھی قائم ہوگی جب اس قسم کے حالات وہ پیدا ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب قیامت کا زمانہ جب قریب ہوگا تو لوگ کسی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کریں گے، اس لیے نہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی خوبیاں ہیں کہ ان کی عزت کی جائے۔ اس کی عزت نہیں کریں گے تو یہ مصیبت میں ڈال دے گا، پھنسا دے گا کسی جگہ۔ آج کل ساری عزت اسی قسم کی ہوتی ہے کہ ان کی عزت نہیں کرو گے تو ان کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، تو ہمیں کسی نہ کسی مصیبت میں ڈلوا دیں گے۔ تو یہ تو سب کوئی نظر آ رہا ہے، گویا قیامت آنے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اور امام بیہقی نے دلائل النبوت میں روایت فرمایا۔ وعن محمد بن کعب القرظی قال حدثني من سمع علي بن ابي طالب قال انا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واطلع علينا مصعب بن عمير ما عليه الا بردة له مركوة بفرد فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى للذي كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم اذا غدا احدكم في حلة وراح في حلة وبوجت بين يديه صفة ورفعت اخرى وسترتم بیوتکم کما تستر الکعبہ
وقالوا یا رسول اللہ نحن یومئذ خیر من اليوم نتفرغ للعبادت ونكف المؤونة قال لا انتم اليوم خیر منکم یومئذ رواه الترمذی۔ حضرت محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں مجھے اس آدمی نے بتایا جس نے یہ حدیث حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوئے، تشریف لائے۔ یہ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ان صحابہ کرام میں سے تھے جو ابتدا مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی تھی۔ وہ تشریف لائے تو ان کے اوپر صرف ایک چادر تھی جس کے اندر پیوند لگے ہوئے تھے، چادر ایک ہی تھی اور کوئی کپڑا نہیں تھا، اس کے اندر پیوند لگے ہوئے تھے، اور پیوند بھی کوئی اچھے کپڑے کے نہیں تھے، وہ جو اندر سے اور ہوتا ہے باہر سے اور ہوتا ہے اس کپڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا، ان کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ اور اس رونے کا سبب یہ تھا کہ یہ مصعب بن عمیر تو بڑی نعمتوں میں پلے تھے، بڑے خوشحال تھے، اسلام لانے سے پہلے ان کی مالی حالت جو ہے وہ بہت اچھی تھی، ہر وقت نئی نئی پوشاک پہنتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کی حالت یہ ہے۔ تو رونے کے بعد حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا جب صبح تم ایک پوشاک میں نظر آؤ گے، شام کو دوسری پوشاک میں نظر آؤ گے، دن میں دو دو تین تین مرتبہ تم سوٹ چینج کرو گے، اور تمہارے سامنے ایک کھانے کی تشریح رکھی جائے گی، دوسری اٹھائی جائے گی، اور تم اپنے گھروں پر ایسے پردے ڈالو گے جیسے خانہ کعبہ پر پردے ڈالے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے یا رسول اللہ جب وہ وقت ہوگا تو اس وقت وہ ہم بہتر حالت میں ہوں گے، کیونکہ ہمیں عبادت کے لیے وقت کھلا مل جائے گا، اور دوسرا جو روز مرہ کے کام ہیں وہ ہمارے خدام کریں گے، ہماری ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج تم جس حالت میں ہو یہ حالت تمہارے لیے اس حالت سے بہتر ہے۔ آج تم سادگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہو، یہ حالت سے جب تمہارے پاس مال و دولت کی کثرت ہوگی۔ یہ مال و دولت بہت بڑا امتحان ہے، خاص کر ایماندار لوگوں کے لیے۔ ایماندار لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، جن لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ مال کو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس مال کو اللہ تعالیٰ کا فضل بنانے کے لیے انسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مال کو صحیح کمانا پڑتا ہے، صحیح خرچ کرنا پڑتا ہے، مال کے حقوق دینے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جتنے حقوق مقرر کیے ہیں سارے دینے پڑتے ہیں، سارے دو تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل بن جاتا ہے۔ اگر ان حقوق کو پورا نہ کرو تو یہ عذاب بن جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت فرمایا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، رواه ترمذی وقال ھذا حدیث غریب اسناد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب دین پر قائم رہنا
کسی انسان کے لیے دین پر قائم رہنا، دین کے فرائض کو پورا کرنا، واجبات کو پورا کرنا، عقائد کو ٹھیک رکھنا، عبادات کو ٹھیک رکھنا، معاملات کو ٹھیک رکھنا، اخلاق کو ٹھیک رکھنا، یہ ساری چیزیں ہوں تو تب آدمی دین پر قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارے عقائد بھی ٹھیک ہوں، جن عبادات کا حکم ہے وہ عبادات بھی صحیح طریقے سے پوری ہوں، لوگوں کے ساتھ جو تمہارے معاملات ہیں وہ بھی ایسے ہوں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا، اخلاق بھی ٹھیک ہو، معاملات بھی ٹھیک ہو۔ تو ایسا کرنا جو ہے یعنی صحیح طریقے سے دین پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں انگارے پکڑنا۔ یہ آپ کو پتہ عجیب بات لگتی ہوگی، ہمارے زمانے میں جس قسم کے ماحول میں ہم رہتے ہیں، آپ سود سے نہیں بچ سکتے، ممکن ہی نہیں ہے موجودہ حالات میں۔ جو آدمی کاروبار کرتا ہے، بینک میں اکاؤنٹ کھولتا ہے، تو کسی نہ کسی جگہ پر اس کا واسطہ سود سے پڑ جاتا ہے۔ تو سود ایسا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اس سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا چیلنج قبول کرو۔ کوئی اور گناہ ایسا نہیں ہے جس پر اتنی سخت تنبیہ کی گئی ہو، وہ اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ سارے معاملات، مثال کے طور پر پردے کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل ہوتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا مشکل وقت آئے گا ان لوگوں کے لیے۔ ہم یورپ میں رہے ہیں نا، جس آدمی کو حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ یورپ جو ہے، جس آدمی کو حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں ہے، اس کے لیے موجیں ہی موجیں۔ لیکن جو عزت بزتی حلال حرام ان کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے لیے وہ دوزخ ہے، لوگ بھاگتے ہیں اسے۔ جو لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم یورپ پہنچ جائیں، کوئی امریکہ پہنچ جائیں، لیکن وہاں کا جو ماحول ہے اس میں ایمان کو بچانا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اب تو ہمارے یہاں یہی ہے کہ دین پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہے جس کا اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کو حدیث ضعیف قرار دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ روزے وہ ہیں جن میں رات کو نیت کرنا شرط ہے، اور کچھ وہ ہیں جن میں آپ دن تک، دوپہر تک روز جو ہے وہ نیت کر سکتے ہیں، اس کا بیان ہے۔ پہلے وہ روزے ہیں جس میں عمل کچھ روزے وہ ہیں جن میں آپ کو نیت کرتے ہوئے مقرر کرنا پڑتا ہے میں کون سا روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو جس میں اس قسم کی شرط نہیں ہے وہ پہلے اس کا بیان ہے کہ ایک تو یہ کرنا پڑتا ہے، مقرر کرنا پڑتا ہے کہ میں فلاں دن کرو، جمعہ ہے میں جمعے کے دن کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ کچھ وہ روزے ہیں جس میں یہ جو ہے نا وہ یہ متعین نہیں کرنا پڑتا، اور جن میں یہ متعین نہیں کرنا پڑتا اس میں رات کو یعنی روزہ رکھنا شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کون سے ہیں؟ رمضان، اگر رمضان کا روزہ جو ہے وہ اس کے صحیح وقت پر آپ ادا کر رہے ہیں تو اس میں نہ تو آپ کو یہ متعین کرنا پڑتا ہے کہ میں پہلے رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں،
اور نہ روزہ شروع کرنے سے پہلے نیت کرنی پڑتی ہے۔ دوسرا، کسی آدمی نے نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 15 شوال کا روزہ رکھوں، تو 15 شوال آ گیا، آپ نے وہ روزہ رکھنے کی نیت کی، تو یہ پہلے آپ نے متعین کیا ہو، اس کو متعین کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو نفلی روزے ہیں، نفلی روزے بھی مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی نیت کب کی جا سکتی ہے؟ ان روزوں کی یہ رات کو بھی اس کی آپ نیت کر سکتے ہیں، اور دن نصف دن تک، دوپہر تک آپ اس کی نیت جب وہ کر سکتے ہیں۔ اور نصف دن کب ہوتا ہے؟ تو یہاں جو نصف دن ہے وہ نصف دن کے 2 معنی ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی غلطی سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو زوال کا ٹائم ہے 8-10 منٹ جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت جب سورج سر کے اوپر ہوتا ہے تو جو ٹائم ٹیبل بنے ہوتے ہیں وہاں جب زور کے سٹارٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سے 10 منٹ پہلے زوال کا ٹائم شو کیا جاتا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط۔ اس کا زوال کا ٹائم جو ہے 40-45 منٹ ہوتا ہے۔ 2 دن کی 2 تاریخیں ہیں۔ ایک دن وہ ہے جس میں آپ روزہ رکھتے ہیں، وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ اس کا نصف جو ہے وہ دعوی کبریٰ ہے۔ فجر طلوع ہونے، صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جو دن ہے اس کا نصف جو ہے وہ دعوی کبریٰ ہے۔ اس کیا کہتے ہیں؟ دعوی کبریٰ۔ اس وقت زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ دوسرا دن ہے سورج کے طلوع ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے طلوع ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک۔ اس کا جو نصف ہے یہ وہ ٹائم ہے جب زور کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 40-45 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے عام جو ٹائم ٹیبل بنے ہوتے ہیں وہاں زوال کے لیے صرف 10 منٹ جو ہے وہ چھوڑے جاتے ہیں، وہ غلط ہے۔ زوال میں یہ وہ وقت ہے جس میں کسی قسم کی کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ زوال کے ٹائم ہے۔ تو اس کو 10 منٹ لوگ سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ دعوی کبریٰ پہلے شروع ہو جاتا ہے 40 منٹ، اس وقت زوال کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب سورج اس وقت ڈلتا ہے جب وہ جو سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کے دن کا نصف آتا ہے، اس وقت سورج ڈل جاتا ہے۔ یہ وقت تقریباً 40 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو لوگ ہم عام طور پر جو ٹائم ٹیبل میں بھی کوئی خاص وضاحت کوئی نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔